اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سچے، ان کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے نبی سچے، نبی کی بات سچی۔ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے تھے اور 3 آدمی آئے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اور تینوں ہمارے تمہارے جیسے نہیں تھے، پکے ایمان والے صحابی تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں ابو درداء تمہارے مکان کو آگ لگ گئی۔ یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ محلے سے آئے، میرے مکان کو نہیں لگی۔ دوسرے مکان جل گیا، میرے مکان کو نہیں۔ تیسرے آئے انہوں نے، پھر چوتھے آئے۔ ابو درداء عجیب بات، محلے کا محلہ، گھروں کے گھر جلتے ہوئے جا رہے، تمہارے مکان کے آ کے آگ بجھ گئی، کہ کیا ہوا؟ کہ میرے مکان کو لگ ہی نہیں سکتی۔ میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، اللہ کے نبی سچے، آپ کی بات سچی۔ آپ نے یہ فرمایا ہے جس نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی، شام تک اس کے یہاں اچانک کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو تو سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، سب پرانے 4 مہینے یاد ہے نا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی دعا ہے، یاد ہے؟ نہیں یاد نہیں، اس لیے کہ سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارا 20 سال پہلے چلہ لگا تھا سواری میں بیٹھنے کی، سواری سے اترنے کی، کھانا شروع کرنے کی، سونے کی، یہ 4-5 دعائیں یاد کر لی تھی، 4 مہینے لگے، 4 مہینے لگے ہیں۔ سواری کی دعا بھی یاد ہے، اترنے کی وجہ آگے کی دعا۔ حالانکہ یوں کہتے ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے نبی تھے جو ہم کو میراث میں دے گئے، ایسے ہی دعاؤں کے بھی نبی تھے۔ وہ ساری دعائیں ہمارے واسطے پیچھے، اور ہر مسنون دعا جو دعا حضور سے ثابت ہے، اس نے عرش تک کا راستہ دیکھ رکھا ہے۔ دیکھے ہوئے راستے پر چلو تو اسی لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے، لوگ بہت وظیفے کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا نام اللہ کے لیے، اللہ کا کام اللہ کے لیے، اپنی اغراض کے۔ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، چاہتا ہے کہ اسی سے شادی کرنی ہے۔ آج کل تو لوگ عملیات بہت کرتے ہیں نا، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ نا، یہ اپنے گھر کے دروازے توڑ کے میرے پاس آ جائے۔ رات کے 2:30 بجے جب سخت سردی ہو رہی ہو، چھت پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر، اللہ کے 100 ناموں میں سے کوئی نام بتایا۔ اب یہ کیسا اتنا بڑا مجاہدہ کر رہا ہے، 2:30 بجے جنوری کی سردی، چھت پر۔ یہ سب لڑکی کے لیے ہو رہا، اللہ کے لیے نہیں ہو رہا۔ اللہ کا نام لڑکی کے لیے، اللہ کا نام اللہ، اسی لیے ہمیں سب سے پہلے سکھایا ہمارا پورا کام گھر سے نکلنے سے لے کے گھر میں آنے تک، گشتوں میں، تعلیم میں، ذکر میں، کھانے میں، اللہ اللہ اللہ، اس سے دھیان آتا ہے۔ اور اس دھیان والی نماز کا جو فائدہ بتایا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کی نماز میں 5 باتیں آ گئی، یقین اللہ کا، وہی سب کچھ، فضائل والا علم، میں کھڑا ہوں، کل کو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، سارا نامہ اعمال توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ آدمی چیخ اٹھے گا، اس کتابچے کو کیا ہو گیا، چھوٹی چھوڑی نہ بھری، چھپی چھوڑی نہ کھلی، اس کے دھیان کے ساتھ۔ لیکن اگر صحیح ہے تو پھر اس کے فضائل کتنے ہیں،
کہ یہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور اللہ کے پیار کی نظریں، میرا بندہ مجھے معبود سمجھتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، تو اللہ خوش جواب دیتے ہیں، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، عبادت میری، مدد تیری، شروع کی تینوں میری، اخیر کی اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے ضالین تک اخیر کی تینوں تیری، بیچ کی آدھی میری آدھی تیری۔ اب یہ سن لو، فرمایا کلمے والا یقین، فضائل والا علم، اور مسائل کی شکل قیام میں کہاں دیکھے، رکوع میں کہاں دیکھے، صبح یعنی دو سجدوں کے بیچ میں، اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں مٹی ہے، ایک دن مٹی ہو جائے گی، یہ نہیں خود اپنے آپ کو بھی مٹی دیکھنا سیکھو، کھڑے ہونا، پرسنالٹی کیا کہتے ہیں، ہم کو تو تمہاری انگریزی آتی بھی نہیں ہے، مائی پرسنالٹی بیوٹیفل، کیا ہے، کیسی پرسنالٹی ہے نہیں؟ یہ سینما کے وہ جو ہوتے ہیں ایکٹر وغیرہ، ان کی پرسنالٹی کبھی بال آگے لاتے ہیں، کبھی پیچھے لے جاتے ہیں، کبھی دائیں پھینکتے ہیں، ادائیں، یہ سارا مٹی ہے، تو خود بھی مٹی ہے، جس طرح تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے مٹی کے پھل بچہ کھانا چاہے تو کہ بیٹا یہ کھانا کا نہیں دیکھنے کا ہے، تو بیٹے کے باپ کو جو بتائے ساری دنیا دیکھنے کی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، مٹی ہے، اور تو خود بھی مٹی ہے۔ فرماتے تھے جب پہلا سجدہ کرو تو یوں سوچو یہی ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں، جب دوسرا سجدہ کرو تو یوں سوچو اسی میں مجھے جانا ہے، منہا خلقناکم وفیہا، اور زندگی کتنی ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں جتنی دیر بیٹھتے ہیں بس اتنا۔ تو میرا جب آپریشن ہوا تھا گھٹنوں کا تو ایکسرسائزز کراتے تھے، تو اس ایکسرسائز میں وہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گھٹنے موڑ کر کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے، جتنی دیر بیٹھنا چاہتا کہ اطمینان سے۔ تو وہ جو ایکسرسائز کرانے وہ لڑکی تھی دبئی میں، تو جب آدمی شروع میں بیٹھا نہیں جاتا، اس سے ڈاکٹر نے یوں کہا تھا کہ یہ سورہ ملک پوری پڑھ لیں، اتنی دیر اگر بیٹھ سکیں تو ان کا علاج بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ اب وہ تلاش کر رہی اپنی اوتھیوں میں، تو سورہ ملک وہاں کہاں ملے گی اس کو، وہ تلاش کر رہی۔ پھر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو ہے نہیں، آپ کہہ رہے تھے، نہیں وہ ہے، وہ ہولی قرآن میں ہے، تبارک الذی پڑھنے میں 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں، کہ اتنی دیر اطمینان سے بیٹھ سکے تو اس کا علاج صحیح ہو رہا ہے۔ وہ میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، تو جب وہ یہ ایڑی یہاں لگ جائے ایسا پیر اٹھاؤ، ایکسرسائز کراتے تھے۔ ایک دن گھر والے نے کہا کہ میں دیکھوں آپ کو ایکسرسائز کیسے کراتے ہیں، جب اس نے مجھ سے کہا ایڑی اور اٹھوایا تو میری چیخ نکل، میری گھر والی تو بھاگ گئی کہ میرے شکل کی دیکھا لے جیسے ایکسرسائز، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ اگر 3 مہینے صحیح کر لی آپ نے، کھانے کا جو پرہیز ہے وہ اور جو ایکسرسائز ہیں آپ کی وہ، تو پھر زندگی بھر آپ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے اور آپ ایسے ہیں، آپ سجدہ کر سکیں گے، آپ رکوع کر سکیں گے، آپ قاعدہ کر، ایسے کہتے ہیں 4 مہینے اگر صحیح اعمال کی تابع داری کے ساتھ، اصولوں کی پابندی کے ساتھ کیا
تو پھر انشاءاللہ اللہ کے دھیان والی نماز بنے گی، فضائل والی نماز بنے گی، مسائل کی شکل والی بنے گی، اور اللہ کو راضی کرنے والی نماز بنے گی۔ اور اس پر فرماتے تھے مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان 5 باتوں کے ساتھ والی نماز بنتی ہے تو اتنی طاقتور ہے کہ جیسے 300 گز گہرائی میں پانی ہے کنویں میں، 300 گز اس کو اوپر لانا ہے اور باغ میں پانی دینا ہے، تو اس کے لیے موٹر ہے، ہوتی ہے نا کہ موٹر لگا لو، وہ موٹر 300 گز گہرے پانی کو کھینچ کر اوپر لائے گی اور یہ باغ پورا سیراب ہو جائے گا۔ 5 والی نماز بنا لو، کچھ سی طاقتیں جو چھپی ہوئی ہے وہ زمین پر آ جائیں گی، پھر دنیا کے مسئلے دنیا کی چیزوں سے حل ہو رہے ہوں گے، تمہارے مسئلے نماز سے حل ہوں گے۔ اسی لیے ایک مرتبہ جلال میں فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جسے نماز میں کامیابی نظر نہ آوے اسے تو سود چھوڑنے میں بھی کامیابی نظر نہیں آئے گی۔ حالانکہ سود کیا ہے؟ سیدھا اللہ سے لڑنے کے لیے آسن ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا من الربا، سود چھوڑو، اللہ سے ڈرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں ڈرتے، تم نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آستے میں چڑھا لو اللہ رسول سے لڑنے کے لیے۔ آدمی کس سے لڑنے کے لیے؟ ایرے خیرے سے؟ سیدھا اعلان جنگ ہے اللہ سے، سود کا کاروبار۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو حلال کروانے کی فکر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی نزاکت بتائی ہے کہ ایک آدمی تمہارا مقروض ہے، تم نے اس کو قرضہ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس نے قرضہ ادا نہیں کیا، باقی ہے، اور آپ اس کے گھر کے سائے میں کھڑے ہیں تو وہ سایہ آپ کے لیے سود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک بتائے، اب لوگ جانتے ہی نہیں، اسی لیے روز کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو۔